اسلام اور ماحولیات کے اس موضوع کی پچھلی کلاس میں ہم وسائل کی ہموار تقسیم پہ گفتگو کر رہے تھے اور یہ آخری سلائیڈ تھی جہاں پہ کلاس ختم ہوئی تھی. میں یہیں سے پھر شروع کرتا ہوں کہ یہ جو شکر سازی پودے میں ہوتی ہے، جس کو پودا اپنے پورے جسم میں ان حصوں میں تقسیم کرتا ہے جہاں شکر نہیں بنتی، اس شکر کی مدد سے ان پودوں میں، ان کی جڑوں میں، ان کی پتیوں میں اور بڑھوار ہوتی ہے، پودا اور بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھل ہمیں ملتے ہیں. یہی وہ پھل ہیں جو بیت المال ہے. جتنی فالتو شکر بنی تھی جو پودے نے پورے جسم میں تقسیم کر دی، اب یہ پودا بہت بڑا درخت بن چکا ہے. تو اب اس شوگر کا، اس ایکسٹرا گلوکوز کا یہ کیا کرے، الگ الگ درخت الگ الگ اپنی مشینریوں سے الگ الگ طرح کے پھل بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے اور ہم بھی اپنے مزاج کو جانتے ہیں کہ ہمیں یکسانیت پسند نہیں ہے. ہم روز ایک سا کھانا نہیں کھا سکتے، روز ایک سے کپڑے نہیں پہن سکتے، روز ایک سی بات نہیں سن سکتے. ہمارے روز کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ الگ الگ انداز سے گزرتے ہیں اور اسی میں ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو بیت المال بنائے ہیں کائنات میں، بڑے انواع و اقسام کے بنائے ہیں. ایک درخت ہے جس میں آپ کو ایسا پھل دکھتا ہے، دوسرے درخت میں جائیے آپ کو یہ پھل دکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اسی شکر کی وجہ سے ہیں جس کو جب پتی نے بنایا تو سب میں تقسیم کیا اور جو ایکسٹرا بچا تھا وہ اس نے جمع کر دیا بیت المال. اگر یہ تقسیم ہموار اس سماج میں نہ ہوتی تو کوئی پھل آپ کو نہ ملتا. موٹی موٹی پتیاں ملتی ہیں جو اپنے غذا کو اپنے پاس پکڑے بیٹھی ہیں، اور جب وہ مشین میں نہ گزرتے جو اس کے لیے بنی تھی پھل سازی کے لیے، تو یہ مختلف انواع و اقسام کے ذائقے کے پھل آپ کو نہیں ملتے کہ سیب کا الگ ذائقہ ہے، خوبانی کا الگ ہے، آم کا الگ ہے. یہ مثال ہے گیہوں کی کہ جہاں پھل نہیں بنتا وہاں دانہ بنتا ہے جس سے آپ آٹا لیتے، اناج وجود میں آتے ہیں. یعنی یہی شکر جو ہے یہی پھل دیتی ہے، یہی شکر ہمیں انواع اقسام کے اناج دیتی ہے، گیہوں دیتی ہے، چاول دیتی ہے. اور یہ کتنے بڑے علاقوں میں ہوتے ہیں، کتنا میسیو ہے یہ کام. ابھی آپ ایک پودے میں دیکھ رہے تھے، ایک کھیت دیکھیے جو کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے ہیں اور مشینوں کی مدد سے جن میں کٹائی ہو رہی ہے وہ اناج اکٹھا. اب اندازہ لگائیے کہ ان کھیتوں میں کتنی گلوکوز سازی ہوئی، شکر سازی ہوئی، جس سے کتنا اناج بنا اور اس اناج سے کتنے لوگوں کو رزق مل رہا ہے. وجہ یاد رکھیے کہ مسلم سماج نے وسائل کو تقسیم کیا. پتی اگر اپنی شکر اپنے پاس رکھ لیتی تو کوئی پھل نہ بنتا، کوئی اناج نہ آتا، کوئی رزق دوسروں تک نہ پہنچتا. یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کے لیے. بھٹا ہے، کتنے دانے ہیں ایک ایک کاپ کے اوپر، کتنی شکر ہے جو اس میں تبدیل کر کے کنورٹ کر کے رکھی گئی ہے، اسٹور کی گئی ہے. گنا ہے، کتنی شکر ہے اس کے تنے میں بھری ہوئی. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں کیونکہ کچھ سماج کے حصے محنت سے کام کرتے ہیں اور جو شکر بناتے ہیں وہ سب کے لیے اپنے وسائل کو کھول کے رکھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جب یمنعون الماعون نہیں ہوتا اور وسائل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، تو یہ نظارے سامنے آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو لگے کہ میں نے بہت اسٹریچ کر دیا اس آیت کو، بہت دور تک اس کے مفہوم کو کھینچ لیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو روز گھریلو استعمال کی چیزیں، نمک، پانی، آگ اور ماچس تک نہ محدود رکھیں. یہ نعمتیں ہیں جن کو کھلا رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات یہ دکھاتی ہے کہ اس کی نعمتیں کھلی ہوئی ہیں اور وسائل کی تقسیم ہموار ہو رہی ہے، ضرورت کے حساب سے ہو رہی ہے. اور وہ جب ہوتی ہے تو کیا کیا فیض یابیاں نمودار ہوتی ہیں، جس کے ثبوت آپ یہ دیکھتے ہیں. جہاں پہ ایسا پھل نہیں بننا ہوتا جس کو استعمال کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے پھل بہت چھوٹا بنا. یہ حکمت ہے. یہ نیم ہے جس کی نیبولی کا استعمال بڑا محدود ہے دوا کے لیے، اس کو پیٹ بھر کے کوئی نہیں کھاتا، اس لیے یہ آم کے شکر سائز کی نہیں ہے. یہ دوا کے لیے ہے تو بہت چھوٹی سی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے کہ اس کو چند جانوروں کے علاوہ خوشی سے کوئی نہیں کھاتا. اس کی جو دوائی میڈیسن ویلیو ہے، دوا کی طب کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ بھی حکمت ہے. تو ایسے پودوں میں جہاں اناج یا پھل نہیں بنتے وہاں اس شکر سے وہ چیزیں بنتی ہیں جو کسی اور طرح سے زمین پہ رہنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہیں. جیسی نیم ہے، اس میں سے اتنی ساری دوائیں بنتی ہیں جو اس کی پتیوں میں ہوتی ہیں، اس کی اس فروٹ میں ہوتی ہے جس کو ہم نیبولی کہتے ہیں، وہ دوائیں ان میں سے نکالی جاتی ہیں. جہاں پہ لکڑی وجود میں آتی ہے یہ بھی اسی شکر کی وجہ سے آئی ہے جس لکڑی کو ہم استعمال کرتے ہیں. جن درختوں سے لکڑی لی جاتی ہے ان میں آپ کو پھل نہیں دکھیں گے
کیونکہ وہ شکر پھل بنانے کی جگہ اس کے جسم کو مضبوط کرنے میں بن رہی ہے تاکہ وہ لکڑی وجود میں آئے۔ بڑے بڑے آپ لاگس لکڑی کے پورے شہتیر اور تنے کاٹ کے، جو یہ مثال ہے اس چیز کی، تو وہی شکر ہے یہ جو ہموار تقسیم ہوئی تھی، لیکن اس میں لکڑی بنی، کیونکہ یہ وہ پودے ہیں جو پورے سماج کو، زمین پہ رہنے والوں کو لکڑی مہیا کرتے ہیں۔ یہ کپاس ہے، یہ ریشہ سفید بنتا ہے جس میں سے کپڑا بن سکتا ہے، یعنی وہی شکر ہے۔ کارخانہ الگ ہے، انسانی اور زمین پہ رہنے والوں کی ضرورت کے لیے انواع اقسام کی چیزیں بن رہی ہیں، کیونکہ ہموار تقسیم ہو گئی تھی، بیت المال وجود میں آ گئے تھے، سرپلس آ گیا تھا، اور سرپلس سے روئی بھی بنی، لکڑی بھی بنی، پھل بھی بنے، اناج بھی بنا۔ اور یہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے ہارویسٹنگ جو ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے روئی کی مشینوں کی مدد سے، کیونکہ اتنا کاٹن، اتنا سوت، جب آپ بنیان خرید کے لے کے آتے ہیں یا کرتے سوتی کپڑا لے کے آتے ہیں، ململ خریدتے ہیں، لٹھا خریدتے ہیں، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی کاٹن سے، جو اسی طرح وجود میں آ رہی ہے وسائل کی ہموار تقسیم کی وجہ سے۔ کتنا بڑا فساد کھڑا ہو جاتا اگر یہ ہموار تقسیم نہ ہوتی، زمین پہ کیا ہوتا؟ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ میڈیسنل پلانٹ ہے، یہاں نئے اقسام کی دوائیں پودوں میں بنتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے طبیب استعمال کرتے ہیں، فارمیسسٹ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں، پوری دواؤں کی انڈسٹری ان کی وجہ سے چلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسی ہموار تقسیم کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، جن سے انسانیت اور تمام جانور فائدہ اٹھاتے جو یہاں رہتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ رحمان کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے زمین ہر جاندار کے لیے بنی ہے، لہٰذا کیونکہ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اس وقت ماحول کے پوری ایکویشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان جب یہ سمجھ لے کہ زمین میرے رہنے کی جگہ، یہاں کوئی اور نہیں رہ سکتا، صرف میری کالونیز بنیں گی، میری بلڈنگز بنیں گی، جیسے آپ کو شہروں میں نظر آتا ہے، جنگل کاٹے، درخت کاٹے، پانی کے حوض اور تالاب بھر دیے، بلڈنگیں اپنی کھڑی کر لیں۔ جب بھی ایک کوئی نیچرل ماحول یا سمجھیے انوائرمنٹ کا حصہ ختم کیا جاتا ہے تو وہاں رہنے والی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں جب سے میں آیا، میں نے محسوس کیا، لوگوں نے کہا یہاں سانپ بہت ہیں، اس کیمپس میں بھی دکھتے ہیں، یہ سانپ کہاں سے آ گئے؟ ان کے مسکن ہم نے جوڑ دیے۔ یہاں جو پہاڑ تھے، یہاں جو درخت تھے، جہاں یہ رہتے تھے، وہاں ہم نے بلڈنگیں بنا لی، اب یہ گھر کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اس لیے ہماری بستیوں میں آتے ہیں۔ کہیں آپ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ ہاتھیوں کا جھنڈ آ گیا جس نے بربادی کر دی۔ یہ جانور جنگل بدر کیے گئے ہیں، کیونکہ جنگلات ہم کھا گئے، ان کی لکڑی بیچ کھائی، ان کی زمینوں پہ فیکٹریاں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی۔ یہ ان کے مسکن تھے، ان کی ہیبیٹیٹس تھے، اور ان کے اوپر یہ دہقانی کیفیت ہم نے طاری کری ہے، کیونکہ ہم نے ان کے گھر اجاڑے، ہم نے ان کے مسکن اجاڑے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین سب کے لیے ہے، یعنی وی مسٹ بی ایکوموڈیٹو۔ ہمیں اپنی چاروں طرف کے جانوروں کو ان کے حال میں رہنے دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم کی گئی ہے کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور کے درمیان کی چیزوں کو فضول یعنی باطلی ناحق پیدا نہیں کیا، یعنی ہر چیز جو زمین پہ پیدا کی گئی ہے وہ بالحق ہے، یعنی اس کا کوئی کردار ہے، اس کا رول ہے، ایوری تھنگ پلیز این امپورٹنٹ رول، چاہے وہ آپ کو نہ پتہ لگے۔ اور یہاں اس بات کو، اس کلیے کو، اس قانون کو، اس سائنسی حقیقت کو یاد رکھیے گا کہ زمین پہ جتنی چیزیں آپ نے ڈسکور کر لی ہیں، جانداروں میں، پیڑ پودوں میں، جانوروں میں، ان کی اکثریت سے اب بھی آپ واقف نہیں ہیں۔ یعنی ابھی بھی 90% سے زیادہ مائکرو آرگنزمز، خردبینی اجسام ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہے، کیا ہمارے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ان کو انجانے میں اگر ہم ختم کر دیتے ہیں، کہیں مٹی کے اوپر کنکریٹ ڈال کے، کہیں پانی کے حوض اور ریزروائرس کو بند کر کے، کہیں ایک موسی ندی کو موسی نالہ بنا کے، تو کتنی زندگی ہیں جو ختم ہو، جو اس پانی میں پنپتی تھی، جو زمین پہ پنپتی۔ اور اس کے لیے قرآن کے بڑے واضح احکامات ہیں۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اب بتا دیجئے، آج کی جو ہمارا قتل عام ہے ماحول کا، اس آیت کے تعلق سے کہاں رکھتے ہیں؟ ہم نے ان آیتوں کو صرف انسان کے لیے مان کے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات نہیں کری، نفس کی بات کری ہے۔ نفس کے لفظ میں بڑی وسعت ہے، دیکھ لیجئے جس لغت کو دیکھنا چاہیں مادے کے اعتبار سے کہ کتنی گنجائش ہے، بے انتہا جامع لفظ ہے یہ نفس، اور اتنا ہی استعمال اس کا زبان میں ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور ایگو سے لے کے جاندار تک، ہستی تک، بے انتہا استعمالات ہیں اس لفظ کے، نفس کے۔
ہر جاندار اللہ تعالیٰ نے جس کو قابل احترام ٹھہرا ہے، کیونکہ ہر جاندار قابل احترام ہے، تو ہم اگر اسے مارتے ہیں تو کوئی جواز ہونا چاہیے، بنا جواز کے آپ چیزوں کو مار رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ آیت آپ کو سمجھاتی ہے اس بات کو۔ اور ہمیں تو وہ امت بنایا گیا ہے، خیر امت، جو بری چیزوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کی طرف لے کے آتی ہے، تو یہ برائی جو ہے اس سے ہم کیوں نہیں روک رہے؟ کیونکہ اس رخ سے ہمیں بتایا نہیں، کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اکثریت قرآن سے واقف نہیں ہے، سمجھ کے پڑھتی نہیں، ان کو اس رخ سے پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت۔ ہر چیز محترم ہے اور ناحق مارنا نہیں چاہیے اسے۔ یہاں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کسی کو سانپ دکھ گیا تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں مارنے کے لیے، وہ ایک اپنا کام کرتا ہے، سانپ مر جائیں گے، چوہے بڑھ جائیں گے۔ یہ غذائی بیلنس ایک ہے، نیوٹریشن، ایک چیز دوسرے سے رد ہوتی ہے، ایک نظام ہے، ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے، اس کی آبادی۔ جہاں مچھر ہوں گے چھپکلیاں ہوں گی، جہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے چھپکلیاں وجود میں آئیں گی، کیونکہ وہ ان کو کھاتی ہیں۔ یہ بایولوجیکل کنٹرول کہلاتا ہے۔ سائنٹسٹ کیمیکل سے کیڑوں کو مارنے کے بعد، جراثیموں کو مارنے کے بعد واپس آ رہے ہیں بایولوجیکل کنٹرول کے اوپر، کیونکہ جب آپ ہٹ کرتے ہیں یا کوئی اور کیمیکل ڈالتے ہیں مچھر مارنے کے لیے تو اس سے نقصان آپ کو بھی پہنچتا ہے۔ تو جتنے کیمیکل سے جراثیم یا فصلوں کے کیڑے مارے جاتے ہیں، وہ کیمیکلز ہم سب کو نقصان پہنچا، یہ سب تک پہنچا رہے ہیں کہ برسوں سے جو چیز سفید پاؤڈر آپ نے ڈی ڈی ٹی کا دیکھا ہوگا، وہ ڈی ڈی ٹی ہر جگہ پڑتی ہے جراثیم مارنے کے لیے، وہ اس حد تک ہمارے ماحول میں رچ بس گئی ہے کہ آج اوسط ہندوستانی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس دودھ میں ڈی ڈی ٹی موجود ہے۔ اتنا جزو بدن بن چکی ہے ہم لوگوں کے اندر۔ کینسر ایسے تھوڑی آ رہے ہیں وجود میں، یہی کیمیکلز ہیں، یہی بہت ساری چیزیں ہیں، فساد ہیں ہمارے اندر کے، جو کینسرز کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے برائی کو روکا نہیں، اسے پھیلنے دیا، اور خود بھی اس میں شریک رہے۔ ہمارے گھر میں بھی جب علاقے میں کارپوریٹر آتے ہیں، ایم ایل اے آتے ہیں، ہم بھی ڈی ڈی ٹی ڈلواتے تھے، نالیوں کنارے ڈی ڈی ٹی، کوئی نہیں کہتا بھائی کیوں ڈال رہے ہو، اس سے کیا ہو جائے گا، کون سے جراثیم مر جائیں گے۔ ہم وہ علاج کریں جو دیر پا ہو، جو سسٹینیبل ہو، جس سے انسانیت کا نقصان نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ درخت جو ہے، آیت یاد کیجئے سورہ رحمان کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سب کے لیے بنایا ہے۔ صرف ایک درخت جو ہے جس کو ہم یا تو سائے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جس کو ہم لکڑی کے لیے کاٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ اگر اوپر آپ دیکھیں تو کتنے پرندے اس کے اوپر آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ مٹی میں جو اس کی جڑیں ہیں ان کی وجہ سے کتنے، کیونکہ دیکھیے جو جڑ پودے کی یا چاہے وہ درخت ہو زمین میں جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو زمین میں سوراخ ہوتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی ٹنلز اور سرنگیں بنتی ہیں، ان سے پانی اندر جاتا ہے، پانی کے ساتھ ہوا اندر جاتی ہے، یعنی زمین کو اندر تک پانی بھی ملتا ہے، ہوا بھی ملتی ہے، جس میں زمین کے اندر کی جو زندگی ہے، جو جاندار اندر رہتے ہیں، ان کو ہوا ملتی ہے، ان کو پانی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ سے زمین بھربھری ہو جاتی ہے، بھربھری ہو جاتی ہے تو کچھ کیڑے گھر بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو جگہ مل جاتی ہے سوراخ کرنے کے لیے، کیونکہ سخت مٹی میں، چٹان میں سوراخ کرنا مشکل ہے، بھربھری مٹی میں کیڑے مکوڑے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک درخت جو نظر آ رہا ہے، اور اس میں دیکھیے اس میں شاید میں لکھا ہوا ہے کہ برانچز اینڈ لیوز جو ہیں، جو اس کی شاخیں اور پتیاں ہیں، ان پہ بیز رہتی ہیں، یعنی بہت ہی طرح کی مکھیاں، شہد کی مکھی وغیرہ، اور طرح کے چھوٹے موٹے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں جن کے نام ہے ویسپس، موتھ، گرہلیاں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرہلیاں کس طرح سے ہریالی میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، مختلف انداز کے پرندے آتے ہیں ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو اس کا تنا ہے، اس میں بہت سے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کے لیے وہ مسکن ہے، وہاں سے غذا لیتے ہیں، اس کو بھی کبھی کبھی بدلے میں کچھ دیتے ہیں۔ جڑوں میں آپ کو بیکٹیریا، ارتھ وارم، ووڈ لائس اینڈ فنجائی، مختلف انداز کے بیکٹیریا ہے، پھپھوندیاں ہیں، کیچوے ہیں، ارتھ وارم سے جو ان کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ پوری زندگی کے ایک اسفیئر کو سپورٹ کر رہا ہے ایک درخت، جس کو اگر آپ نے کاٹ دیا، اب آپ سوچئے ایک درخت کو کاٹنے سے کتنے جاندار بے گھر ہوئے، جب پورے جنگل کٹتے ہیں تو کتنی چیزیں بے گھر ہو گئیں۔ بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جنگلات کٹ رہے ہوں، لوگ کھڑے ہو گئے ہوں کہ نہیں ان کو ہم کٹنے نہیں دیں گے۔ کچھ مثالیں ہوئی ہیں، تازہ بھی ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے ہندوستان میں چپکو موومنٹ ہوا تھا، جس میں عورتیں درختوں سے لپٹ کے کھڑی ہوئی تھیں، اس لیے چپکو موومنٹ نام دیا گیا تھا کہ ہم درختوں کو کٹنے نہیں دیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری،
انسانیت کے تئیں، اور خلیفہ آپ کو خلافت دی گئی زمین کی، آپ کے سامنے یہاں اس طرح کا انرتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہیں، اور ہم برداشت کرتے ہیں، ہم اس پہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک تتلی آپ کو جو پھول پہ بیٹھی نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کے شاعر شعر کہنے لگتے ہیں، نوجوانوں کے دل مست ہو جاتے ہیں، جذباتی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تتلی کر کیا رہی ہے؟ یہ اس پھول پہ جب بیٹھتی ہے اس میں سے نیکٹر چوسنے کے لیے، تو اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں، ڈنک ہوتے ہیں، جن پہ باریک باریک بال ہوتے ہیں، ان پہ پولن گرینز چپک جاتے ہیں اس پھول کے، اور یہ پولن گرینز جو ہوتے ہیں یہ زیرہ سمجھ لیجئے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا جنسی مادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پھول سے جب دوسرے پہ جاتی ہیں تو یہ مادہ ٹرانسفر وہاں ہو گیا، تو اس سے ان پھولوں میں افزائش نسل ہوتی ہے، ایک طرح سے ریپروڈکشن ہو گیا، جس کو پولینیشن کہتے ہیں، زیرگی، زیرہ منتقل ہو گیا ادھر سے ادھر۔ اب ان کی دیکھیے کتنے انواع اقسام کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب قدرت کے کارخانے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ شہد کی مکھی ہے، دیکھیے کتنے، یہ آپ کو جو چپکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب پولن گرینز ہیں، پیلے پیلے جتنے، پوری لدی ہوئی ہے یہ پولن گرینز ہیں۔ یہ شہد کا حصہ بھی بنتے جب یہ جمع کرتی ہے تو، اور اگر آپ اوریجنل شہد دیکھیں تو اس میں اس طرح کے پولنس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ شہد پہچانا بھی جاتا ہے کہ سورج مکھی کا شہد ہے، کہ کہاں کا شہد ہے، کن پھولوں پہ یہ بیٹھی ہے۔ کتنے انواع اقسام کے آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ درخت جس پہ یہ کیڑے بیٹھ رہے ہیں، ان پودوں کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو ان کیڑوں کی غذا کا ذریعہ ختم ہو گیا، نتیجتاً ایک وقت میں یہ کیڑے یا تو یہاں سے چلے جائیں گے یا بھوک مری سے مر جائیں گے۔ تو ان کیڑوں کی وجہ سے جو زیرگی ہوتی تھی، جو پولینیشن ہوتا تھا نیچرل، وہ ختم ہو جائے گا، یعنی بہت سے پودے جو اس پولینیشن کی وجہ سے وجود میں آتے یا بڑھتے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ تو ہم نے کیڑوں کی بھی نسلیں ختم کر دیں، پودوں کی بھی ختم کر دیں، کیونکہ ان کو چلانے کے لیے جو ایجنسیز تھیں، جو قدرتی ایجنسیز تھیں، قدرتی ایجنٹس تھے، نیچرل ایجنٹس تھے، ان کو ہم نے مار دیا۔ انواع اقسام کے آپ کو نئے نئے رنگوں کے اور نئے نئے پھولوں پہ بیٹھے ہوئے یہ کیڑے دیکھیں گے جو پولینیشن کرا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کس طرح سے اپنی سونڈ جو ہے اس پھول کے اندر یہ نیکٹر چوس رہا ہے، یہ دیکھیے، یہ اس کی، یہ پھول اگر ٹیوبلر ہے، ٹیوب کی شکل میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ بھی ایسی دے دی ہے کہ اس کے اندر ڈال کے اس میں سے نیکٹر چوس رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے پولن گرین لے کے جائے گا۔ یہ قدرت کے کارخانے کی بایو ڈائیورسٹی جسے آپ کہتے ہیں، وسعتیں ہیں، کتنے انواع اقسام کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان میں سے بیشتر کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم انہیں ختم کرے دے رہے ہیں۔ ان سے کیا فائدے آنے والی نسلوں کو ہو سکتے تھے ہمیں نہیں پتہ، ہم انہیں ختم کر رہے ہیں یا اس قتل عام پہ خاموش بیٹھے، جو ہمیں روکنا چاہیے۔ اب دوسرا پہلو جو ہے وسائل کا، یہ تو ہموار تقسیم اور اہمیت کی بات تھی، اب تجدید۔ دیکھیے سورہ رحمان کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب میں نے سورہ رحمان میں یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں فنا ہو جانے والی ہے سوائے تمہارے رب کریم کی ذات جو موجود رہے گی، اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو مجھے یہ لگا کہ فنا تو موت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو بھی نعمت کے طور سے ہی کیوں پیش کیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اور آف کورس رب کی ذات تو رہنے والی ہے۔ اگر اس ٹکڑے سے آپ آگے چلیں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جہاں رب کی بقا میں نعمت ہے تو وہاں ہر شے کی فنا میں کیا نعمت ہے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ زمین پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ مرنے کے بعد جب زمین میں دفن ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے جیسے ہم تدفین کرتے ہیں یا نیچرلی جیسے جانور گرا مٹی میں گر گیا، تو وہ جب تحلیل ہوتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو جو جو اجسام اس نے زمین سے چورائے تھے، چوسے تھے، لیے تھے، وہ واپس اس زمین میں چلے جاتے۔ آج ہم جو اس جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اناج پیڑ پودوں سے لیے ہیں جو زمین میں سے آئے، پھل ہم نے درختوں کے کھائے جو زمین میں سے آئے، دودھ اور گوشت جن جانوروں کو استعمال کیا انہوں نے زمین سے نکلے والے پیڑ پودوں کو کھا کے غذا حاصل کری، یعنی سارے اجزاء جسم سے لیے۔ اس میں کیلشیم بھی ہے زمین کا، اس میں زمین کی فاسفورس بھی ہے، آئرن بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اب اگر یہ چیز آئے اور ہمارے جسم میں لاکڈ اپ ہو جائے، جیسے ہم مال کو اپنے ہاں جمع کر کے رکھ لیتے اور یہ واپس نہ جائے، ہمارا جسم بھی پولیتھین جیسا ہو جائے کہ ڈیکمپوز ہی نہ ہو، تو زمین کا تو کیلشیم بھی ختم، فاسفورس بھی ختم، آئرن بھی ختم، راشن لگ جائیں، کیونکہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو اس کو تو ہڈی بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے۔ اب کہیں صاحب اس کے علاقے میں کتنی زمین میں کیلشیم فاسفورس ہے،
لہٰذا یہاں صرف 10 شادی شدہ جوڑوں کو اجازت دی جائے گی بچہ پیدا کرنے کی، کیونکہ زمین میں کیلشیم ہی نہیں ہے، زمین کا فاسفورس ختم ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے زندگی بھر میں اپنے جسم میں جمع کیا ہے، جب ہم مر جاتے ہیں تو یہی چیزیں زمین میں واپس چلی جاتی ہیں تحلیل ہو کے، اور یہ تحلیل ہونے کا عمل اتنا زبردست عمل ہے کہ یہ نہ ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی زمین سے۔ اور یہ کام سارے وہ کیڑے کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، مائکرو آرگنزمس، خردبینی کیڑے۔ اس میں پلانٹس بھی ہیں، اس میں اینیملس بھی ہیں۔ یہ آپ کے جسم کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں وہی وہ بدبو ہوتی ہے جو آپ کہیں کہتے ہیں کہ ارے کوئی چیز سڑ رہی ہے، سڑان آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، نالوں میں سے آتی ہے، کیونکہ جب ڈیکمپوزیشن ہو رہا ہے اس سے وہ گیسیں نکل رہی ہیں۔ پروٹین خاص طور سے جب تحلیل ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہوتے ہیں، تو اس میں سے گیسیں نکلتی ہیں۔ اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ بھی ہے، بڑی بدبودار گیس ہوتی ہے، امونیا بھی نکلتی ہے، اور نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں، سلفر کے آکسائڈز ہیں، ہر ایک میں خوشبو ایک ہے۔ کبھی کبھی کمرے میں سے بڑی بو آ رہی ہے، لگا کوئی چیز مر گئی، پتہ لگا جب کبھی سفیدی وائٹ واش ہونی ہے، آپ نے الماری ہٹائی تو پیچھے سے ایک ہڈیوں کا پنجرا ملا، چوہیا کا یا چھپکلی کا۔ اچھا، آپ نے کہا یہ اس کی بدبو آ رہی تھی، تو سوال یہ ہڈی اور پنجرا تو آپ کو ملا، گوشت کہاں گیا؟ کھال کہاں گئی؟ ہوا میں گئی کیا؟ یہ وہی آرگنزمس ہیں جو اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ زمین پہ جو جانور مر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے سال 2 سال بعد وہاں صرف پنجر، ان کے ڈھانچے پڑے رہتے ہیں، اسکیلیٹنز بچتے ہیں، باقی پورا ان کا گوشت و کھال ڈیکمپوز ہو کے زمین میں مل گیا۔ تو یہ ہے ریسائکلنگ آف ریسورسز، کہ زمین میں سے جو کچھ اجزاء لیے گئے وہ واپس زمین کو دے دی گئے اللہ تعالیٰ کے۔ میں اس کو قدرتی صفائی ایجنٹس یا خاکروب کہتا ہوں، کہ یہ قدرتی ایجنسیز ہیں، نیچرل، جو ان چیزوں کو زمین میں پہنچاتی ہے۔ تو یہاں فنا میں بقا چھپی ہوئی ہے۔ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ کسی کی بقا کا پیغام لے کے آتی ہے۔ ریسائکلنگ، اور یہی ہے بیلنسنگ، توازن برقرار رکھنا۔ زمین بنتے وقت زمین میں جتنا کیلشیم، فاسفورس اور تمام معدنیات آ گئے تھے وہی آخر تک آج بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ریسائکلنگ ہو رہی۔ جو چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ واپس پہنچتی ہیں۔ تو قدرت کے کارخانے میں توازن ہے ہمیشہ، اور ریسائکلنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ وسائل کی تجدید بڑی ضروری ہے، جس کا سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ چیزیں اگر ریسائکل نہ ہو، اسی لیے ہم جو چیز بھی بنائیں وہ ایسی بنائیں جو ڈیکمپوزیبل ہو، تحلیل ہو جائے اپنے آپ، اور جو تحلیل نہیں ہوتی وہ پلاسٹک کی طرح، پولیتھین کی طرح ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اب یہ جو باہمی توازن کی میں بات آپ سے کر رہا تھا، اس میں کچھ اہم نکات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک، توازن پیڑ پودے اور جانوروں کے بیچ میں۔ یہ توازن کس چیز کا ہے؟ نیچے لکھا ہے کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جانور آکسیجن سانس لینے کے دوران لیتے ہیں، اس سے اپنی غذا تحلیل کرتے ہیں، ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے شوگرز کا، اور اس سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اس کو وہ باہر خارج کر دیتے ہیں۔ پودے اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی سے ملا کے گلوکوز بناتے ہیں، شکر بناتے ہیں، جس کی ذکر ابھی ہو رہا تھا، اور اس عمل کے دوران آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں جس کو پودے جذب کرتے ہیں، پودے آکسیجن چھوڑتے ہیں جس کو جانور جذب کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا گیس سرکولیشن اور سائیکل چلتا ہے، ان کے بیچ میں توازن ضروری ہے۔ اگر جانور بڑھ جائیں اور پودے کم ہو جائیں تو آکسیجن کی پیداوار کم ہو جائے گی، تو جانوروں کو گھٹن محسوس ہوگی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو جانوروں کو پھر گھٹن دوسرے انداز سے محسوس ہوگی۔ تو یہ جو توازن ہے قدرت میں، یہ بڑا زبردست ہے، اور اس کا رہنا بڑا ضروری ہے۔ تیسرا اہم توازن غذا اور غذا کا استعمال والا ہے۔ مثال طور پہ کسی ایک جگہ جنگل ہے اور وہاں آپ نے شیر سب مار دیے، لیکن جگالی کرنے والے جانور زندہ ہیں، تو وہاں کی ہریالی اور جنگل ہلکے ہلکے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ہرے پتے کھانے والے، جگالی کرنے والے جانور جو ہیں وہ سارا سبزہ کھا جائیں گے۔ شیر یا ایسے جانور جو ان کو ہلاک کرتے ہیں وہ آبادیوں کو کنٹرول رکھتے ہیں، کہ جو جانور پتے کھانے والے ہیں، سبزہ خور ہیں، ان کو شیر جیسے جانور کھا کے ان کی آبادی کنٹرول کرتے ہیں، تو ہریالی بھی برقرار رہتی ہے۔ تو کہیں سے اگر آپ شیر ختم کر دیں تو وہاں سے جنگلات ختم ہو جائیں گے، اور کہیں سے آپ ان جانوروں کو ختم کر دیں تو شیر خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی ہر چیز جو ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ
سانپوں کو کس علاقے سے مار دیں گے تو چوہے بڑھ جائیں گے اور چوہے کھیتوں کو برباد کر دیں گے، فصلیں کاٹ دیں گے۔ تو چوہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سانپوں کا ہونا ضروری ہے، سانپوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نیولوں کا ہونا ضروری ہے، نیولوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ گدھوں کا، چیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک فوڈ ویب کہلاتا ہے یا فوڈ چینز، کہ ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے، ایک چین، ایک سلسلہ ہے، اور یہ سب آپس میں توازن رکھتے ہیں، اور یہ اتنا پیچیدہ یا انٹریکیٹ سسٹم ہے کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چیز کو آپ ہٹا دیتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں، تو پوری چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس چین میں سے آپ نے ایک چیز کو نکال دیا۔ جیسے آج کل گدھ ختم ہوتے جا رہے ہیں، گدھ کم ہیں، تو پورا ایک ویب، فوڈ ویب ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک پورا نظام ہے جو ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی کلاس میں ہم یہیں رکتے ہیں، اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے۔ شکریہ۔ سر آپ نے بہت ہی اچھا بتایا، ایک تو جگہ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وسائل کی ہموار تقسیم، آپ نے درخت کا اگزامپل دیا کہ درخت جو ہے جڑ سے جو ہے وہ پانی جذب کرتا ہے اور وہ مطلب گلوکوز تیار کرتا ہے، اور پتے جو ہے وہ گلوکوز حاصل کر کے اور جو ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے وہ پھل کی شکل میں ڈپوزٹ کر دیتے ہیں، اور جو درخت پھل نہیں دیتے ہیں جیسے نیم کا درخت تو چھوٹے دانے نکلتے ہیں، دوا کے کام آتے ہیں۔ باقی درخت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا گلوکوز جو ہوتا ہے وہ تنے میں جمع کر دیتے ہیں، جس سے تنا مضبوط ہوتا ہے، مختلف چیزیں بنتی ہیں، تنا مضبوط بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو پھل بھی نہیں دیتے ہیں، نیم کی طرح اس کے دانے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے تنے بھی مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، بظاہر اگر ایک درخت آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس سے لکڑی بھی آپ نہیں لے رہے، اس پہ کوئی پھل بھی نظر نہیں آ رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ اس نے زمین کو سب جانداروں کے لیے بنایا۔ تو یہ درخت بھی جو ہے اگر ہمارے کام کا نہیں ہے تو کسی اور کے کام کا ہوگا، بہت سے پرندے اس پہ آ رہے ہوں گے، بہت سے کیڑے مکوڑے ہوں گے، سینکڑوں اس کے فائدے ہوں گے۔ تو ہر چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اسے اس رخ سے سمجھیے۔ یعنی یہ درخت جو بظاہر ہمارے فائدے کا نہیں دکھ رہا، اول تو کوئی درخت ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو بھی درخت ہے جس پہ ہری پتیاں ہیں وہ آپ کے لیے آکسیجن تو مہیا کر رہا ہے، وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو جذب کر رہا ہے، اور یہ اتنی زبردست، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک پیپل یا نیم کا بڑے پیڑ کے سائز کا درخت اوسطاً 1 گھنٹے میں 2.5 ٹن آکسیجن پیدا کرتا ہے، اور لگ بھگ اس سے کچھ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے۔ 2.5 ٹن گیسیں ہلکی ہوتی ہیں، آپ تصور کیجیے کتنی آکسیجن ہوگی جو آپ کو فری میں مل رہی ہے، اور وہ مہنگی اتنی ہے کہ ایک آکسیجن کا سلنڈر جب اسپتال میں استعمال ہوتا ہے تو بل میں آپ کی کتنی آکسیجن کے چارجز آ جاتے ہیں، اور یہ 1 گھنٹے میں 2.5 ٹن صرف ایک درخت سے۔ ایک مضمون میں نے لکھا تھا کافی دن پہلے 15 لاکھ کا درخت، تو اس میں یہی کیلکولیشنز کری تھی کہ اس درخت کی قیمت صرف لکڑی میں نہیں ہے جیسے آپ آنک رہے ہیں، اس کی قیمت تو وہ مستقل پر آور ہے، گھنٹے کے حساب سے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر رہا ہے، آپ کی ہوا کو صاف کرنے کے لیے آکسیجن دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، ہر ہری چیز کا استعمال، چاہے وہ گھاس کا پتا ہو چھوٹا سا، چاہے بڑے درخت ہو، یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں کچھ نہیں ہے تو گملے ہی رکھ لیں کچھ، تاکہ کچھ ہریالی آ جائے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ ٹھیک؟ ایک آپ نے ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس میں النفس سے مراد یہاں پہ آپ نے لیا لیونگ تھنگس، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہاں پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو آج ایک کانسیپٹ ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے اسلام میں، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کہاں تک ایک لمیٹیشن ہے یا لمیٹیشن ہے؟ جیسے آج لوگ بے دریک طریقے چیزوں کو کاٹ رہے ہیں، ہر چیز کو سسٹینیبل نام دے کر کے۔ دیکھیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا تو پورا کنسیپٹ دین کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ترقی جو قائم رہ سکے۔ تو جب ہمیں خلافت دی گئی، ہم خلیفہ بنے، تو ہمیں تو یہ انشور کرنا چاہیے، یقینی بنانا چاہیے کہ وسائل جاری رہیں، یہ جاری و ساری رہیں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور موجودہ نسلوں کے لیے بھی، اور صرف انسان کی نسل نہیں بلکہ زمین پہ رہنے والے ہر ایک کے لیے، کیونکہ آپ کو خلیفہ فی الارض صرف انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا، پوری زمین کے لیے اور اس میں رہنے والوں کے لیے، سب کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان کا ٹھیک سے رہنا اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ٹھیک سے رہ رہے ہوں گے، یہ عین دین کا حصہ ہے۔ تو خلافت کا تصور، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے زمین کو سب کے لیے بنایا، ہر جاندار کے لیے بنایا،
جس جان کو محترم ٹھہرایا اس کو ہلاک کرنے سے منع کیا گیا. یعنی کسی جاندار کو آپ اس لیے مت مسل دیجئے کہ میرے لیے بیکار ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بیکار ہو. ایک کیڑا جو چل رہا ہے آپ نے ڈر کے اسے مار دیا، ہو سکتا ہے آپ کو ضرر نہ پہنچائے لیکن وہ کہیں پہ کچھ ایک کام کر رہا ہوگا اپنے سماج میں، اس ماحول میں. آپ نے بلا وجہ میں اس کو مار دیا اس خوف کی وجہ سے جو بے بنیاد تھا، اور اس میں سانپ بچھو بھی شامل ہیں. آپ جب تک اس پہ حملہ نہیں کریں گے، اس کے راستے میں نہیں آئیں گے، وہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. آپ اپنے راستے جائیے، اس کو اپنے راستے جانے دیجیے، اس کو زندہ رہنے دیجیے، کیونکہ ناحق مارنا ہوگا اس کو اگر آپ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر چیز میں شر اور خیر کا پہلو ہے، ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہیں. آپ ان کے فائدوں پہ نظر رکھیے اور ان کا استعمال کیجیے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ این اسلامک کنسیپٹ ہے، تصور ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے اگر وہ قرآن کو سمجھتا ہے کہ وہ اس نظم کو قائم کرے تاکہ دنیا قائم رہے، اس کا توازن قائم رہے، اس میں خیر کے پہلو رہیں، اور اس کو روکنا چاہیے. یہ اس کا حصہ ہے جو ہمارے حکم ہے کہ ہمیں برائی سے روکنا ہے اور خیر کی طرف دعوت دینی.